دعا سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر مل کر دعا کریں۔ کبھی کبھی خدا سے جو فاصلے کا احساس ہوتا ہے وہ کسی بڑے گناہ سے شروع نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ اس وقت جب انسان اپنی زندگی کا کوئی ایک حصہ خدا کے حوالے نہیں کرتا۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک نظر آ سکتا ہے، ممکن ہے آپ اب بھی دعا کرتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں اور بائبل بھی پڑھتے ہوں، لیکن دل کے اندر ایک خاموش کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو وہ غربت یاد آتی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، وہ خوشی یاد آتی ہے جب خدا کی حضوری بہت قریب محسوس ہوتی تھی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ذہن سے آپ خدا کے قریب تو ہیں، لیکن روح کے اندر کہیں فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ احساس انسان کو اندر سے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ صرف ہماری ظاہری فرما برداری نہیں چاہتا، وہ ہمارا دل چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، اس سے محبت کریں اور اپنی زندگی اس کے حوالے کریں۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی کا کوئی حصہ اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک دیوار بن جاتا ہے۔ یہ دیوار ایک دن میں نہیں بنتی، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بنتی ہے، کبھی غرور سے، کبھی غصے سے، کبھی دل کے اندر چھپی ہوئی تلخی سے، کبھی کسی خفیہ عادت سے جسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، کبھی اس خواہش سے کہ ہر چیز ہمارے قابو میں رہے۔ اور جوں جوں یہ دیوار بڑھتی ہے، انسان خدا کی حضوری کے لیے کم حساس ہوتا جاتا ہے، کلام کے لیے بھوک کم ہو جاتی ہے، اور جب خدا اصلاح کرتا ہے تو دل کو ناگوار لگنے لگتا ہے۔ روحانی فاصلے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ بائبل میں یونا اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یونا نے خدا کی بات مان کر نینوا میں پیغام پہنچایا، لوگوں نے توبہ کی اور خدا نے ان پر رحم کیا، لیکن یونا خوش نہیں ہوا، وہ ناراض ہو گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ نینوا کے لوگوں کو سزا ملے۔ یونا خدا کا کام تو کر رہا تھا، لیکن خدا کا دل نہیں رکھتا تھا، اس کے اندر تلخی تھی، اس لیے وہ خدا کے مشن کے قریب تھا، لیکن خدا کے دل سے دور تھا۔ یہی وہ خطرہ ہے جس سے ہر ایماندار کو خبردار رہنا چاہیے۔ انسان خدا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، پھر بھی خدا سے دور محسوس کر سکتا ہے۔ وہ خدمت کر سکتا ہے، وہ ایمان کی بات بتا سکتا ہے، وہ ظاہری طور پر درست زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر دل میں غرور محفوظ ہو، اگر غصہ محفوظ ہو، اگر کوئی خفیہ گناہ زندگی میں ابھی بھی موجود ہے تو غربت ختم ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حقیقی آزادی کیا ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو چاہے وہ کرے۔ حقیقی آزادی خدا کی مرضی کے تحت زندگی گزارنے کا نام ہے، کیونکہ جب انسان خدا کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ گناہ سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کو خود قابو میں رکھے، وہ اس دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ خود کو درست ثابت کرے، اور وہ اس خوف سے آزاد ہو جاتا ہے کہ اسے ہر وقت خود کو بچانا ہے۔ سپردگی دراصل آزادی کا راستہ ہے، اور یہی سپردگی خدا کے ساتھ قربت کو بحال کرتی ہے۔ یسوع نے یہ بات بہت واضح انداز میں کہی۔ لوکا 9:23 میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے
اور میرے پیچھے چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان یسوع کی پیروی کرتے ہوئے بھی اپنی مرضی کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ وہ خدا کے قریب چلتے ہوئے بھی اپنے غرور، اپنے غصے یا اپنے خفیہ گناہ کو نہیں پکڑے رکھ سکتا۔ بہت سے ایماندار خدا کے ساتھ قربت چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی ایک چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں جسے خدا چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اندرونی جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ لیکن خدا کے ساتھ قربت روزانہ کی سپردگی سے بڑھتی ہے۔ جب انسان خدا کو رہنمائی کرنے دیتا ہے، جب انسان دل کے اندر خدا سے بحث کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان اپنی مرضی کی بجائے خدا کی مرضی کو قبول کرتا ہے، کبھی کبھی انسان سپردگی سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ کھو دے گا۔ لیکن ہمارا آسمانی باپ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے سپردگی نہیں مانگتا، وہ ہمیں شفا دینے کے لیے سپردگی مانگتا ہے، وہ ہمیں آزاد کرنے کے لیے سپردگی مانگتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا اپنی حکمت سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم اس سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو دل میں دوبارہ سکون آنے لگتا ہے اور ہماری دعائیں دوبارہ حقیقی ہو جاتی ہیں۔ ہم رسم ادا کرنے کی طرح دعا نہیں کرتے، بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے ہم اپنے باپ سے بات کر رہے ہوں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب خدا کے ساتھ قربت دوبارہ بحال ہوتی ہے، اور خدا ہمیں ایک عظیم وعدہ بھی دیتا ہے۔ یعقوب 4:8 کہتی ہے، خدا کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واپسی ہمیشہ ممکن ہے۔ خدا آپ سے دکھاوا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ اس کے پاس آئیں۔ اگر دل تقسیم ہو گیا ہے تو آج واپس آنے کا بہترین دن ہے۔ خدا سزا دینے کے لیے انتظار نہیں کرتا، وہ بحال کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے آج اپنے دل سے پوچھیں، کون سی چیز ایسی ہے جسے چھوڑ دینے کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ کیا وہ غصہ ہے؟ کیا وہ معافی نہ دینے کا رویہ ہے؟ کیا وہ کوئی خفیہ عادت ہے، یا پھر غرور ہے، یا ہر چیز کو قابو رکھنے کی خواہش؟ جو بھی ہو، اسے خدا کے سامنے لے آئیں، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز خدا کے ساتھ قربت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ انسان دنیا میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، پھر بھی روح خالی رہ سکتا ہے، لیکن جب دل خدا کے قریب ہوتا ہے تو روح کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آج واپس لوٹ آئیں اور خدا کے ساتھ اپنی قربت کو بحال کریں۔ اب آئیں مل کر دعا کریں۔ اے مہربان آسمانی پتا، میں تیرے ساتھ وہ قربت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جسے میں کچھ وقت سے کھویا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی میرا دل تقسیم ہو جاتا ہے، میری زندگی کے کچھ حصے تیرے ارادے کے مطابق نہیں رہتے، اور میں مکمل بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگتا ہوں۔ آئے پرمیشور، مجھے معاف کر ان لمحوں کے لیے جب غرور، خوف یا دل کے چھپے ہوئے مسائل نے میرے اور تیرے درمیان فاصلے پیدا کیے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ الفاظ میں تیرے قریب رہوں، لیکن روح میں تجھ سے دور رہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی دوبارہ تیری ہو جائے۔ اے باپ، میرے دل کو تلاش کر اور مجھے دکھا
کہ میں کیا چیز اپنے پاس پکڑے ہوئے ہوں۔ ہر وہ جگہ مجھ پر ظاہر کر جہاں میں تیری رہنمائی کے خلاف مزاحمت کر رہا ہوں۔ میرے دل سے گناہ کی محبت کو نکال دے۔ ہر وہ ضد جو مجھے قابو میں رہنے پر مجبور کرتی ہے اسے ختم کر دے، اور ہر وہ تلخی جو میرے اندر جڑ پکڑ چکی ہے اسے جڑ سے نکال دے۔ مجھے اندر سے پاک کر اور اپنے لیے میری محبت کو تازہ کر دے۔ میں تیرے اس وعدے کو یاد کرتا ہوں جو زبور 51 10 سے 12 آیت میں لکھا ہے، اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں راست روح کو تازہ کر۔ مجھے اپنی حضوری سے دور نہ کر اور اپنی پاک روح مجھ سے نہ لے۔ مجھے اپنی نجات کی خوشی دوبارہ عطا کر اور اپنے فیاض روح سے مجھے سنبھال۔ اے خداوند، آج یہی میری پکار ہے۔ میری دعا کی وہ خوشی واپس دے جو کبھی میرے دل کو بھر دیتی تھی۔ مجھے اپنے کلام کی بھوک دوبارہ دے اور میرے دل کو دوبارہ مکمل رفاقت کے لیے تیار کر۔ اے یسوع ناصری، تو نے اپنے پیروکاروں کو مکمل سپردگی کی زندگی کے لیے بلایا ہے۔ لوکا 9:23 آیت میں تو نے فرمایا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ اے خداوند، مجھے سکھا کہ روزمرہ زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے۔ مجھے مدد دے کہ میں خود غرض منصوبوں کو چھوڑ دوں، چھپی ہوئی عادات کو چھوڑ دوں اور نقصان پہنچانے والے رویوں کو بھی چھوڑ دوں۔ مجھے فرما برداری کا رستہ چننے میں مدد دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عمل اور اپنے دل دونوں کے ساتھ تیرا پیروکار بنوں۔ میری وفاداری تیرے لیے سچی اور مکمل ہو۔ اے باپ، کبھی کبھی میں سپردگی سے ہچکچاتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں کچھ کھو نہ دوں، لیکن آج میں دوبارہ تجھ پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میں اپنے ہر فیصلے تیرے ہاتھ میں رکھتا ہوں، اپنے ہر رشتے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے خواب، اپنی فکر اور اپنے بوجھ سب تیرے سپرد کرتا ہوں۔ مجھے اس راستے پر لے چل جو زندگی اور سلامتی کی طرف جاتا ہے۔ مجھے مدد دے کہ میں تیری اصلاح کے خلاف لڑنا چھوڑ دوں اور اسے تیری محبت کا ثبوت سمجھ کر قبول کروں۔ اے پرمیشور، مجھے اپنے قریب کھینچ لے۔ مجھے ہر اس چیز سے پاک کر جس نے میرے اور تیرے درمیان ایک دیوار کھڑی کی ہے۔ میرے دل کو متحد کر دے تاکہ میں تیری مرضی اور اپنی خواہشات کے درمیان تقسیم نہ رہوں۔ میری وفاداری دوبارہ مکمل ہو جائے۔ اے پتا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے ہمیشہ واپس بلاتا رہتا ہے۔ جب میں اپنے خیالات میں بھٹک جاتا ہوں یا دعا میں سرد ہو جاتا ہوں، تب بھی تیری محبت قائم رہتی ہے۔ یرمیہ 24:7 آیت میں تو نے فرمایا، میں انہیں ایسا دل دوں گا جو مجھے پہچانے کہ میں خداوند ہوں۔ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، کیونکہ وہ پورے دل سے میری طرف لوٹیں گے۔ اے خداوند، مجھے آج ایسا ہی دل عطا کر، ایسا دل جو تجھے گہرائی سے جانے، ایسا دل جو تیری حضوری میں خوشی پائے، اور ایسا دل جو ہر چیز سے زیادہ تجھے خوش کرنے کی خواہش رکھے۔ اے یسوع، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنی قربانی کے ذریعے واپسی کا رستہ کھولا ہے۔ میں اس کام پر آرام کرتا ہوں جو تو نے صلیب پر مکمل کیا، جہاں معافی بہائی گئی
اور نئی زندگی عطا کی گئی۔ عبرانیوں 10 باب 19 سے 22 آیت میں لکھا ہے، بس آئے بھائیو، یسوع کے خون کے وسیلے سے ہمیں مقدس ترین جگہ میں داخل ہونے کی دلیری حاصل ہے۔ آؤ ہم سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ نزدیک آئیں، کیونکہ ہمارے دل برے ضمیر سے پاک کیے گئے ہیں اور ہمارے جسم پاک پانی سے دھوئے گئے ہیں۔ اے خداوند، تیرے سبب میں بغیر شرمندگی کے تیرے پاس آ سکتا ہوں۔ تیرے سبب میری ناکامیاں میری پہچان نہیں رہیں۔ تیرے سبب خدا کے ساتھ قربت دوبارہ ممکن ہے۔ اے باپ، میری روحانی زندگی میں جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ بحال کر۔ مجھے سکھا کہ جب تو مجھے درست کرے تو میں سنوں، اور جب تو مجھے واپس بلائے تو میں فوراً جواب دوں۔ اے باپ، تیرے صبر، رحمت اور تیرے مسلسل بلانے کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تو وہ قربت دوبارہ بحال کر رہا ہے جسے میں کھویا ہوا محسوس کرتا ہوں، اور میں بھروسہ کرتا ہوں کہ تو اسی لمحے میرے دل کو نیا کر دے گا۔ یسوع مسیح کے قیمتی اور مقدس نام میں دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے طور پر کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجئے، اور اگر کوئی آپ کی خاص دعا یا درخواست ہے تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم خوشی سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات یسوع نام سے آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ خداوند کا فضل اور اطمینان آپ کے ساتھ رہے۔